کیا یہ جائز ہے یوں سوچنا کہ جب شہادت امام حسین کا معاملہ آئے اور قاتلین حسین کا معاملہ آئے اور یزید کا معاملہ آئے اور اس کے اعوان و انصار کا معاملہ آئے تو ہم اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ کو شہید کرنے سے تو کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، چونکہ انسانی نفس کا قتل حرام فعل ضرور ہے، مگر یہ باعث کفر نہیں ہے کہ بندہ اس سے کافر ہو جائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ باتیں ٹی وی چینلز پہ کہی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور 1400 سال سے متصلاً مسلسلاً جو ایمان اور عقیدت کا رشتہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور جس پر ائمہ امت نے ہمیشہ تعلیم و تلقین دی ہے، اس کو کاٹ دیا جائے۔ امام عالی مقام کو لا کے ایک نفس انسانی کے مقام پہ کھڑا کر دیا جائے، اطرت رسول کے قتل کو عام نفوس انسانی کے قتل کے برابر ٹھہرا دیا جائے اور تولا جائے کہ قتل سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ شہادت امام حسین کے حوالے سے حکم قائم کرنے کا مسئلہ نفس انسانی کے قتل کا حکم کیا ہے یہ نہیں ہے، اذیت رسول کا مسئلہ ہے۔ اذیت رسول، رسول کو اذیت پہنچانا کفر ہے۔ آیا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوی اور سیدہ کائنات کے لخت جگر، ان کو یہ اذیت پہنچانا اذیت رسول ہے یا نہیں؟ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذا ہے، اذیت پہنچانے کا عمل ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ ایمان والو، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت نہ دیں تو آپ ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں۔ ازواج مطہرات کے کسی بھی گھر میں، ان کے گھروں میں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی تمہیں اجازت نہ دے۔ ایک بات، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ایک بڑا عظیم میسج دے رہی ہے، حکم قائم کر رہی ہے، اور سینکڑوں وارد ہونے والے شبہات و اشکالات کا ازالہ کر رہی ہے، دفع کر رہی ہے، ان کو جڑ کاٹ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ تمہیں دعوت دے دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر گھروں میں داخل ہو سکتے ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ دوسری بات فرمائی، جب کھانا کھا چکو تو پھر فوراً واپس چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول نہ رہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے چلے جانے کا انتظار کرتے رہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارا کھانے سے فارغ ہو کر دیر تک میرے محبوب کے گھر میں بیٹھے رہنا، لا محالہ جب تک تم لوگ بیٹھے رہو گے وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہوں گے، تمہیں چھوڑ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ بھی ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ عمل میرے نبی کو اذیت دیتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر تم دیر تک بیٹھو گے تو کیا کیا عمل، کیا کیا فعل، کیا کیا کام ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کی زبان میں اذیت دے رہے ہیں۔ ایک تو بلائے بغیر آپ کے گھروں میں داخل ہونا نبی کے لیے اذیت دیتا ہے، مت جاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا کہ آپ انتظار کریں تمہارے جانے کا، یہ میرے محبوب نبی کو اذیت دیتا ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، انہیں حیا آتی ہے کہ وہ تمہیں خود فرمائیں کہ اب چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، مگر اللہ کو کوئی شرم نہیں کہ تمہیں حق بات سمجھائے، اس لیے میں حکم دے رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے کہ کھانے کے بعد چلے جایا کرو۔ دو باتیں، پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پھر جو ازواج مطہرات ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کھانے کے دوران تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت پڑے اور آپ مانگنا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں،
سامنے سے سوال نہ کریں. تو اگر سامنے سے سوال کر دو گے اپنی کسی حاجت کی طلب کرنے میں بھی، وہ بھی میرے نبی کو اذیت دے گا. اور یہ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت کا باعث ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میرے رسول کو، اللہ کے رسول کو اذیت دو. اب اس کے ساتھ دوبارہ لفظ اذیت کو لائے، یعنی اگر پردے کے بغیر کوئی چیز مانگ لو گے، یہ بھی میرے نبی کو تمہارا یہ فعل بھی اذیت دے گا. اور رسول کو اذیت دینا تمہارے لیے جائز نہیں. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے گا تو ان کی ظاہری حیات کے بعد ان کی کسی بھی زوجہ محترمہ سے شادی کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا. اب یہ تمام چیزیں فرمایا آپ کبھی نہیں کر سکتے. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ فعل بہت بڑے اذیت ناک فعل ہیں، ناقابل برداشت ہیں، ناقابل قبول ہیں. اب اس آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کا میں نے تفسیری تجزیہ کیا ہے، اس سے یہ تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کو اذیت کس کس فعل سے پہنچتی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ اتنی بات بھی میرے رسول کو اذیت دیتی ہے. سو جس سے محبت جتنی شدید ہو، جتنی زیادہ ہو، محب کے لیے اپنے محبوب کو اذیت پہنچنے کا جو پیمانہ ہے وہ اسی طرح جدا ہوتا چلا جاتا ہے. محبت جیسے جیسے کسی سے بڑھتی چلی جائے، محبوب زیادہ سے زیادہ عزیز تر ہوتا چلا جائے، تو اس کو کس کس فعل سے اذیت پہنچتی ہے، یہ پیمانے بھی فرام مین ٹو مین، انسان سے انسان تک بدلتے چلے جاتے ہیں. فرد سے فرد تک پیمانے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب محبت انتہا کی ہوتی ہے کسی سے تو اس کے لطیف جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بھی اذیت ہوتی ہے. اس کے احساسات کو خفیف سی ضرب لگے، یہ بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے. اس کی طبیعت پر اگر بوجھ لا دیا جائے، اس سے بھی اذیت ہوتی ہے. چہ جائے کہ کسی کو جسمانی اذیت دینا، کسی کو ذہنی اذیت دینا، کسی کو روحانی اذیت دینا، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، ذبح کرنا، ٹکڑے کرنا، ان کے سروں کو کاٹنا، نیزوں پر چڑھانا، بے حرمتی کرنا، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو اذیت کی آخری حد سے بھی آگے ہیں. کسی کو بھوک میں رکھنا، پیاسا رکھنا، کسی کے خیموں کو آگ لگانا، شہید کرنا، ان سے پانی بند کرنا، انہیں بے حرمت کرنا، انہیں قیدی بنانا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا، یہ افعال تو اس اذیت کا باعث ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے تو پیمانہ یہ دیا ہے کہ اگر ان کی ازواج مطہرات سے، یعنی ادھر اطرت رسول کو بے پردہ کرنا، ان کے خیمے جلانا، ادھر قرآن کہتا ہے کہ بغیر پردے کے اگر تم نے اپنی حاجت کی چیز طلب کر لی، اس سے بھی اذیت ہوگی رسول کو. ادھر قرآن کہتا ہے رسول کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اس سے بھی اذیت ہوگی. اور ادھر تم رسول کی اطرت کو اور ان کی شہزادیوں کو خیمے جلا کے، ان کے سر کاٹ کے، نیزوں پر چڑھا کر بے پردہ کر کے اس پورے قافلے کو کوفہ اور دمشق اور شام کے بازاروں میں گھماؤ. کمپیئر کر لیں. مسئلہ نفس انسانی کا قتل کیا ہے، حرام فعل ہے یا کفر، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ رسول کی اذیت کا ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.